شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ہر شہری کو معلومات تک رسائی کا بنیادی حق یقینی بنانے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چین نے سیلاب زدگان کو انسانی بنیادوں پر بروقت امداد فراہم کر کے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اس کا معمول بن گئی ہے۔ اور T20 ایشیا کپ کا فائنل آج شام دبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ آج معلومات تک یکساں رسائی کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ معلومات تک رسائی شفافیت، احتساب اور لوگوں کو بااختیار بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ صدر نے کہا کہ غلط معلومات اور جعلی خبروں کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنا آج کے دور کا بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور درست معلومات کی فراہمی جمہوری استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سرکاری اداروں، سول سوسائٹی، ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کے اداروں سمیت تمام شراکت داروں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ شفاف اور معلومات پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے معلومات کے حصول اور فراہمی کے حصول سے ہر شہری کے بنیادی حق سے متعلق حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ معلومات کی آزادانہ فراہمی سے نظم و نسق مستحکم ہوتا ہے، سماجی شمولیت کو فروغ ملتا ہے اور ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے۔ چین نے سیلاب سے متاثر افراد کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بروقت امداد کے ذریعے پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل تعاون اور دوستی کا اعادہ کیا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے 300 خیموں اور 9000 کمبلوں پر مشتمل 2 چینی امدادی پروازیں آج نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر اتریں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے فوری امداد کی فراہمی پر چین کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سیلاب زدہ علاقوں میں بروقت امداد اور بحالی کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہا ہے اور چینی امداد سے ہزاروں سیلاب زدہ خاندانوں کو ضروری سہولیات میسر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید زرعی اور ماحول دوست ٹیکنالوجی اور جنگلات کی ترقی میں جرمنی کی معاونت کو سراہا ہے۔ آج لاہور میں جرمن سفیر اینا لیپل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرمنی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور انسانی ترقی میں مدد دینے میں پاکستان کا پائیدار اور مضبوط شراکت دار رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارتی نمائندے کے ناپختہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان پر شدید تنقید کی ہے۔ پاکستانی سفارتکار محمد راشد نے کہا ہے کہ خود مختار ملک کے نام کو طنز کا نشانہ بنانے سے نہ صرف پوری قوم کا وقار مجروح ہوتا ہے بلکہ اسے بدنام کرنے کی سوچی سمجھی کوشش بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خود سرحد پار دہشت گردی کی حمایت اور اس کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ محمد ارشد نے کہا کہ ایسی مستند اطلاعات ہیں کہ بھارتی خفیہ ادارے اپنے ہمسایہ ملکوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ بھارتی خفیہ اداروں پر دنیا بھر میں تخریب کاری اور ہدف بنا کر قتل کرنے والے گروپوں کو مالی امداد اور ہدایات دینے کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھارت کا وتیرہ ہے۔ ایسے اقدامات اس کے انسداد دہشت گردی کے دعووں کے دوغلے پن کو بے نقاب کرتے ہیں اور انسداد دہشت گردی کے بجائے اسے ہوا دینے کے کردار سے متعلق سنگین تحفظات کو جنم دیتے ہیں۔ سعودی عرب نے مسئلہ فلسطین پر اپنے پختہ موقف کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا، وقت کا تقاضا ہے کہ فلسطین کی حالت زار کا منصفانہ اور دیرپا حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیاں روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات میں ناکامی سے علاقائی اور عالمی استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,000 سے زائد ہو گئی ہے۔
اور T20 ایشیا کپ کا فائنل آج شام دبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ 7:30 بجے شروع ہوگا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.